7 دسمبر 1941 یہ اتہاس کا وہ دن تھا جس کے بعد پوری دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ یو ایس نیوی کی بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن باورچی ڈورس ملن صبح ہوتے ہی تمام نیوی آفیسرز کو کھانا سرو کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لانڈری کلیکشن کا کام شروع کر دیتا ہے۔ صبح کے ٹھیک 7:57 پر ڈورنس کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے۔ وہ سائرن جو کوئی بھی نیوی آفیسر اپنی زندگی میں ایک بار بھی سننا نہیں چاہتا ہوگا۔ وہ باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جاپانیز ایئر کرافٹ سے بھرا ہوتا ہے۔ پلک جھپکتے ہی پوری نیوی بیس پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ گئی ہو، کیونکہ جاپانیز ایئر کرافٹ نے امریکن شپس کو چن کر تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا، اور آج ہم جانیں گے کہ جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کرنے کی اتنی بڑی ہمت آخر کیوں کی تھی۔ ڈولس ملر نامی اس باورچی کو امریکن نیوی کا سب سے بڑا ایوارڈ کیوں دیا گیا تھا، اور امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر اٹیک کیوں کیا۔ سائنس اینڈ فیکٹس ٹی وی کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری اس انٹرسٹنگ کہانی کی شروعات 1941 میں ہوتی ہے، جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا۔ جی ہاں، وہی چائنا جس کے خلاف آج 2023 میں امریکہ کھل کر بولتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار 2 کو اسٹارٹ ہوئے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا، جس میں ایک سائڈ پر جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری سائڈ پر برٹین، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی ہاتھ موجود نہیں تھا۔ امریکہ بالکل نیوٹرل تھا، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے ایشیا اور یورپ میں ہونے والی اس جنگ سے امریکہ اپنے آپ کو بالکل ہی دور رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستائے جا رہا تھا، اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آس پاس کے ملکوں پر دھڑا دھڑ حملہ کیے جا رہا تھا تاکہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا۔ پیسیفک اوشن میں ہی موجود جاپان کی نظر فلپائن، انڈونیشیا اور ملیشیا پر جمی ہوئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، ملیشیا برٹش کالونی تھی اور انڈونیشیا نیدرلینڈز کی کالونی تھی، جبکہ فلپائنز نیوٹرل رہنے والے امریکہ کی کالونی تھی۔ جبکہ ان کنٹریز کو جاپان کا دوسری کنٹریز پر حملہ کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا، اور ہٹلر برٹین اور امریکہ کا دشمن تھا۔ جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر 1941 جولائی میں امریکہ نے جاپان کو آئل کی سپلائی بند کر دی۔ جاپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ضرورت کا 80% حصہ امریکہ سے امپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ نے جاپان کے سامنے اپنی یہ شرط رکھی کہ اس کو پہلے تو چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑنا ہوگا، اس کے بعد ہی جا کر جاپان کو آئل ملے گا۔ جاپان کے لیے یہ فیصلہ نہایت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف اگر جاپان چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہوتی کہ ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود جاپان نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور دوسری طرف آئل تھا جس کے بغیر جاپان کا کنٹرول ویسے ہی کم ہو جانا تھا۔ آخر جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنے فوجی واپس نہیں بلائے گا، بلکہ اندر ہی اندر اس نے پلان بنایا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر حملہ کرے گا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا نیدرلینڈز کی کالونی ہے، اور اس پر حملہ کرنے کے لیے پہلے فلپائنز پر حملہ کرنا پڑتا، جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ جاپان کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر فلپائنز پر حملہ کیا گیا تو پیسیفک اوشن میں ہی موجود امریکن نیوی بیس پرل ہاربر سے جوابی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ جاپان کے پاس آئل ریسورسز تیزی سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے حملہ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، جاپانیز ملٹری لیڈر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی اس پرل ہاربر بیس پر ایک سرپرائز اٹیک کریں گے اور اس پوری کی پوری بیس کو اڑا کر رکھ دیں گے، تاکہ اس کے بعد وہ بآسانی فلپائنز پر حملہ کر سکیں۔
جاپان اب چھپکے سے پرل ہاربر بیس پر اٹیک کرنے کی تیاری پر لگ چکا تھا۔ جاپان نے اپنی ایلیٹ فورس بھی تیار کر لی تھی، جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب میرینز، 30 ڈسٹرائرز اور اس کے علاوہ حیرت انگیز طور پر 414 بمبر ایئر کرافٹ بھی شامل تھے۔ ان ایئر کرافٹ کو 6 ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے پرل ہاربر بیس کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف اگر امریکہ کی اس پرل ہاربر بیس کا اندازہ لگایا جائے تو اس بیس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب میرینز اور 319 ایئر کرافٹ شامل تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے لیے جاپان کا یہ حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اس اٹیک کی انفارمیشن ان کو پہلے سے مل جاتی۔ لیکن جاپان یہ حملہ ہر صورت میں سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے جاپانیز لیڈر نے یہ فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے کسی قسم کی وائرلیس کمیونیکیشن نہیں کریں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فوج 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اب صرف اور صرف ہاربر پورٹ سے 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ایئر کرافٹ کو ٹیک آف کروایا جانا تھا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 صبح 7:57 پر 350 جاپانیز ایئر کرافٹ نے پرل ہاربر پورٹ پر 2 گروپ کے ذریعے دابا بول دیا۔ امریکنز جو اس حملے سے بالکل بھی واقف نہیں تھے، ان پر تو ایسے قیامت ہی ٹوٹ گئی تھی۔ جاپانیز ایئر کرافٹ کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی تھی۔ تقریباً 45 منٹس تک یہ ایئر کرافٹ پورٹ پر حملہ کرتے رہے اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پہلے تو یہ لگا کہ اب حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹ کے بعد ایئر کرافٹ کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی شپس کے اوپر بم گرانے شروع کر دیے۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹ تک یہ جنگ جاری رہی، جس میں جاپانیز کا پلڑا باری نظر آ رہا تھا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس، 300 پلینز اور کئی سب میرینز کو کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئے میں چھپا دیا گیا تھا۔ اسی دوران امریکہ کی ایک شپ میں موجود یہ باورچی ڈالرس ملر بھی تھا، جس کا ذکر ہم ویڈیو میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ لانڈری کلیکشن کے درمیان ڈارس کو ایک سائرن سنائی دیا۔ یہ خطرناک سائرن سن کر جب تک ڈارس باہر آتا، ایک جاپانیز ٹورپیڈو بم ان کی شپ میں آ گرا۔ اس بم کی وجہ سے شپ کیپٹن سمیت بہت سے سپاہی شدید زخمی ہو گئے۔ ڈارس نے خود اکیلے ہی تمام زخمیوں کو سیف جگہ پہ شفٹ کیا اور پھر خود ہی اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن کو استعمال کر کے خود جاپانیز ایئر کرافٹ پر پلٹ کے وار کیا۔ اس نے بغیر ٹریننگ کے 6 جاپانیز ایئر کرافٹ گرا دیے تھے، جبکہ اس حملے میں جاپان نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹ بھیجے تھے۔ ڈالرس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو نیوی کراس دیا گیا۔ یہ کراس یو ایس نیوی کا سب سے بڑا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا اعزاز ہے۔ 1 گھنٹہ اور 15 منٹ بم باری کرنے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹ تو واپس لوٹ گئے تھے، لیکن لوٹتے لوٹتے اب وہ امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں گھسیٹ چکے تھے۔ وہیں امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتا تھا، امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے 3 مہینے تک امریکہ اپنی نیول بیس کو ریسٹور کرنے میں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے کئی شپ ایسی حالت میں تھی جن کو ریپیئر کیا جا سکتا تھا۔ 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ایسے ہی حملہ کیا جیسے جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تھا۔ جی ہاں، اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو میں بموں کی برسات کر دی۔ یہ حملہ امریکہ کی جانب سے کیا جانے والا ورلڈ وار 2 میں پہلا حملہ تھا، لیکن اس حملے کے بعد امریکہ رکا نہیں۔ اگلے 4 سالوں تک امریکہ اور جاپان کی شدید جنگ جاری رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا باری نظر آ رہا تھا۔ جاپان اب اس جنگ میں کافی کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت میں ہار نہیں مان رہا تھا اور نہ ہی امریکنز کے سامنے سلنڈر کر رہا تھا۔ آخر کار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر دیا۔ 6 اگست 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما میں صبح کے وقت بوئنگ B-29 سپر فورٹریس طیارہ دیکھا گیا۔ اس طیارے نے 4400 کلوگرام وزنی لٹل بوائے نامی یہ بم
ہیروشیما شہر کے اوپر گرا دیا۔ تقریباً 43 سیکنڈز بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اب سب چیزیں سفید ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک فائر بال زمین سے آسمان کی جانب گیا جس نے زمین کا ٹمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا۔ یہ ہسٹری میں کیا جانے والا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا جس نے کچھ ہی سیکنڈز میں ہیروشیما میں موجود 80% سے زیادہ بلڈنگز کو ریت بنا کر رکھ دیا۔ جاپانیز ملٹری آفیسرز کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ابھی یہ کچھ اور سمجھتے، اس سے پہلے ہی امریکہ نے 3 دن بعد 19 اگست 1945 کو ایک اور بم جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرا دیا۔ یہ مارک 3 بم تھا جس کا کوڈ نیم فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 کلو گرام وزنی اس بم نے گرتے ہی پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ یہ وہ 2 نیوکلیئر بم تھے جو انسانی ہسٹری میں استعمال ہونے والے پہلے اور آخری نیوکلیئر بم تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے اس حملے میں 2,60,000 سے زائد لوگوں کی موت ہوئی۔ اس اٹیک کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ورلڈ وار 2 اختتام پر پہنچی۔ امید ہے سائنس اینڈ فیکٹس ٹی وی کی اس ویڈیو کو بھی آپ پہلی ویڈیوز کی طرح بھرپور لائک کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، جاپان میں نہ صرف نیوکلیئر اٹیک بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئے روز قدرتی آفات بھی آئی رہتی ہیں۔ اس ٹاپک پہ ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکے اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔